وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ بیماری سے شفا کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. صحت اور بیماری انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. آج اگر انسان خوش ہے تو کل اداس ہوگا. اگر آج وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل بیمار ہو سکتا ہے. انسان کے اوپر دن میں بھی کئی بار مختلف طرح کی کیفیات گزرتی ہیں. کبھی انسان روحانی طور پر، جذباتی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے. بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو دوا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے. بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا تو بیمار کی عیادت کرنے والے اور بیمار کو دیکھنے والے، اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز، اقربا اور ایون ہسپتال کا عملہ مریض کے لیے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے اور اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور خصوصاً قبولیت کے مواقع پر. رات کا پچھلا پہر اس کے لیے بہت مناسب ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں. تو جب انسان بیمار ہو اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفا کی کوئی امید نہ ہو، تو اسے اور بھی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جلد از جلد صحت یابی ہو سکے. اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ بات یاد رہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولے. تو آئیے آج ہم آپ کو دعا کرنے سے پہلے کچھ نئے کلمات بتائیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہیں. ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جن سے آسمان اور زمین بھر جائیں، اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی اس سے بھر جائے. تو ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے. بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے، اور ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی مرتبے والے کی بزرگی تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان کی مشکل کو آسان کر سکے. تو آئیے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن نہ ہو انسان پر کوئی کسی قسم کی مشکل آ نہیں سکتی. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت
الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کو کسی خاص چیز کی سمجھ دینا چاہتے ہیں، تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے روزانہ کے روٹین کے کاموں میں کہ وہ ٹھہر کر، رک کر، خاموشی کے ساتھ وقفہ لیے بغیر کوئی ایسی بات سوچتا نہیں کہ جو اسے سوچنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سوچے۔ تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے، وہ آرام کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو وہ باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو عام طور پر وہ نہیں سوچتا۔